اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن مثل العلم كمثل النجوم يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ تھوڑا بار والے احباب ہمت فرما کر اندر آ جائیں۔ جو بھی خطیب آئے گا، نعت خوان آئے گا، اسٹیج سیکٹری بھائی ہمارے بار بار یہی کہیں گے، جتنا مل جل کر بیٹھیں گے، جڑ کر بیٹھیں گے، اتنے ہی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو وائس کے خطیب کے جتنا قریب بیٹھے گا، قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے اتنا ہی قریب ہوگا۔ سفر کرتے ہیں نا گاڑیوں میں، تو کیا کہتے ہیں؟ میرے کو فرنٹ سیٹ دو جا، میری پچھلی سیٹ پہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو ایسی دین کے معاملے میں بھی فرنٹ سیٹ ڈھونڈا کریں، تو فرنٹ سیٹ کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور یہ دنیا کے لحاظ سے فرنٹ سیٹ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، گاڑی تو برابر ہی پہنچتی ہے، پچھلی سیٹ والا بھی اور اگلی سیٹ والا بھی، لیکن دین کے معاملے میں فرنٹ سیٹ والا قیامت کے دن بھی فرنٹ سیٹ پہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آگے سے آگے بیٹھا کریں۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ و من والو کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں، نہ مال کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، نہ دنیا کی چیزوں کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے،
بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی ما سقا منها کافرا شربۃ ماء، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ عطا فرماتے۔ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ تشریف لے جا رہے، گن کا ڈھیر آیا، بکری کا بچہ مرا پڑا تھا وہاں اور اس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں لینا پسند کرتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسے تو کوئی مفت لینا پسند نہیں کرے گا کہ یہ مرا پڑا ہے، اور اگر زندہ بھی ہوتا تو اتنی قیمت کا نہیں تھا کہ اس کے کان کٹے ہوئے، عیب والا بکری کا بچہ ہے، کان کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے تمہارے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے تمہارے رب کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں دنیا کی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں مال اور اولاد تو دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کی زینت ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں، اور نہ ہی اللہ کے ہاں عزت والا بننے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں مال والے کو سلوٹ کیے جاتے ہیں، عہدے والے کو سلوٹ کیے جاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں بھی مال والا عزت والا ہے۔ نہیں نہیں، یہ قرآن ہمیں ہمارا ذہن سازی کرتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے رب کے نزدیک مال والا عزت والا نہیں، رب کے نزدیک چیزوں والا، عہدے والا، جائیداد والا اور دنیا کا مال و متاع رکھنے والا یہ اللہ کے ہاں عزت والا نہیں، بلکہ اللہ کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، متقی، تقوی اختیار کرنے والا۔ اور قرآن ہمیں سب سے پہلے اسی کا درس دیتا ہے۔ قرآن کا پہلا سبق ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، رب سے تعلق بنانے والا یہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ رب سے جس کا تعلق نہیں بنا وہ سب سے زیادہ ناکام ہے، ذلیل ہے، چاہے ساری جگ جہان کی دولت اس کے پاس ہو، لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ رب کے نزدیک عزت والا، تقوی والا ہے۔ تو بھائیو دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے تو اعمال کی قدر و قیمت ہے، تقوی والے کی قدر و قیمت ہے، عمل صالحہ والے کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے، واجب ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، واجب ہے۔ امام کے پیچھے ہوں تو امام پڑھتا ہے، ہم اس پر آمین کہتے ہیں۔ اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز نہیں، بھول گیا تو سجدہ ساو سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی۔ اور اس سورۃ فاتحہ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
یہ دعا مانگنی واجب ہے، مانگنا یہ دعا واجب ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو آج قرآن کی محنت سے ہم دور ہوئے، مدارس علماء سے دور ہوئے، غیروں نے ہمارا ذہن بنایا۔ انعام اللہ کا کیا ہے؟ انعام ہم یہ سمجھ بیٹھے دنیا کا مل جانا یہ اللہ کا انعام ہے۔ دنیا کا نہ ملنا، جس کے پاس دنیا اچھی ہو وہ اس سے پوچھو کیا حال ہے، کہہ رہا ہے بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو، غریب ہے، بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے، اس سے پوچھو کیا حال ہے، وہ کہتا ہے جی گزارا ہو رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ اللہ کا انعام وہ مال کا مل جانا ہے، چیزوں کا مل جانا ہے۔ حکومت لے کر لوگ لکھواتے ہیں، حکومت الیکشن میں پاس ہو جائے تو لکھواتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں الیکشن میں پاس ہو جانا عزت ہے اور فیل ہو جانا، ہار جانا یہ ذلت ہے۔ لوگ عالی شان بلڈنگیں بنوا کے لکھتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا کریں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے، ہم سب کے ذہنوں میں باطل والوں نے یہی ڈالا۔ اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کا انعام یہ ہے کہ دنیا مل جائے، بلڈنگ مل جائے، کار کوٹی بنگلہ آ جائے، چیزیں مل جائیں۔ باطل والوں نے یہ ہمارے ذہن میں ڈالا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ ان میں سب سے اوپر درجہ انبیاء کا ہے، پھر شہداء ہیں، صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جن پر میں نے انعام کیا ان میں سب سے اوپر درجہ وہ انبیاء کا ہے، اور سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ ہمارے نبی ہیں۔ سارے جن پر انعام ہوا ان میں افضل انبیاء، اور ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار۔ انا سید الاولین والآخرین، اللہ کے نبی کا فرمان ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار، میں اولین آخرین کا سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام۔ رجب کے مہینے میں اللہ نے عرش پہ بلایا، اس سے پہلے بیت المقدس میں اپنے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنایا۔ یہ نبی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہیں جن پر میں نے سب سے زیادہ انعام کیا ہے، جن پر میں نے سب سے زیادہ فضل کیا ہے۔ اور دونوں جہان کے سردار نبی کی زندگی میرے آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا، 4 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو میری جنت کا، میرے دل جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو وہ جو آئے ان کے پاس، انہوں نے چکی میں ڈال کر آٹا بنایا، روٹی پکائی، کھانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ خیال آیا اللہ کے نبی بھی تو کئی دن سے فاقے سے ہیں، کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی کے پاس جو کی روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی، اللہ کے نبی نے وہ روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا، اور پھر میرے نبی نے فرمایا یا فاطمہ واللہ ھذا اول طعام یأکلہ ابوک من 3 ایام۔ میری بیٹی فاطمہ اللہ کی قسم یہ تیرے باپ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد جانے والا پہلا لقمہ ہے۔ 3 دن کے اس کا کچھ نہیں کھایا تھا، کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔
ہمیں اچھے کھانے مل جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا اللہ کا انعام ہے، اور دونوں جہان کے سردار نبی جن پر انعام ہوا ہے وہ ان کو 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، کھجور کے باغ سے گزر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ ہیں، اللہ کے نبی نے ایک کھجور نیچے گری ہوئی کھجوریں، ایک کھجور اٹھائی، صاف کی اور کھانے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ رہے ہیں غور سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، عبداللہ تم نہیں کھاتے؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ 4 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ تو یہ باطل نے ہمارا ذہن بنایا، دنیا کا مل جانا اللہ کا فضل، اور جن پر اللہ فرما رہے فضل ہوا ہے ان کی یہ حالت ہے کہ 4 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا، کوئی گھڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، بس وہ اندازہ سے ہی وہ کرتے تھے، اللہ کے نبی کا حجرہ مبارک ساتھ، ادھر مسجد نبوی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، وہ میں نے دھویا ہوا ہے، سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، سوکھ جائے گا تو میں اسے پہن کر آ کے نماز پڑھا لوں۔ جس پر انعام ہوا ہے ان کی یہ حالت ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کا حال پوچھنے گئے، آپ بیویوں سے کچھ ناراض ہو چکے تھے، اللہ کے نبی کا حال پوچھنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، گھر چاروں طرف دیکھا، ایک کمرے ایک کونے میں بغیر دباغت دیے ہوئے چمڑے پڑے تھے، ایک طرف کوئی جو رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، غالباً اوپر والے جسم پر کپڑا نہیں تھا، چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور چٹائی کے نشان خوبصورت بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھ کر رو پڑے، یا رسول اللہ یہ کیسر اور کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں، اور آپ کی یہ حالت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشان بدن پر پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا عمر دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اللہ نے ان کو اس جہان میں سب کچھ دیا، اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں سب کچھ رکھا ہے۔ جن کے گھر کی یہ حالت ہو، جن کے بدن پر کپڑے کی یہ حالت ہو، جن کے پیٹ میں جانے والے کھانے کی یہ حالت ہو، اللہ فرما رہے یہی لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے نبی اللہ نے آپ پر کتاب قرآن پاک اور حکمت حدیث کی باتیں، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، وہی بات فرماتے تھے، تو انہوں نے آپ کو کتاب اور حکمت ہم نے اتاری ہے آپ پر، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ قرآن اور حدیث کا آپ کو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یہی اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ قرآن کا مل جانا، یہ جن بچوں کی دستار بندی ہے، یہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، یہ ان بچیوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، جو عالم بنے، جو حافظ بنے، جنہوں نے ناظرہ پڑھا، قرآن تو پڑھ لیا، وہ بھی اس فہرست میں آ گئے۔ اللہ کی قسم اللہ فرما رہے یہی اللہ کا فضل ہے، چیزیں ملے نہ ملے، مال ملے یا نہ ملے، رزق کا وعدہ تو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ رزق دے کر رہیں گے، لیکن اللہ کا فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل یہی ہے، وہ ہر ایک کو نہیں ملے گا، رزق ہر ایک کو مل جائے گا، جو جس کا دنیا میں آنا مقدر لکھا جا چکا ہے آنا، اس کا رزق بھی لکھا جا چکا ہے، رزق مل کر رہے گا، لیکن قرآن کا سینے میں اتر جانا، علم کا حاصل کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جس کو اللہ چاہیں گے اللہ اسی کو عطا فرمائیں، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہی اللہ کا فضل ہے۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے،
جس کا بیٹا عالم دین ہے، اللہ کی قسم یہی سب سے بڑا اس پر اللہ کا فضل ہے۔ دنیا تو اللہ نے غیروں کو بھی دی ہے، کافروں کو بھی اللہ نے دی ہے۔ دنیا کا مل جانا اللہ کا فضل نہیں، دنیا کا نہ ملنا یہ کوئی نحوست کی نشانی نہیں، دین کا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، دین کا نہ ملنا یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ جس کو دین مل گیا، اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں۔ آج چونکہ ہمارا علم غلط ہوا اس لیے ہماری ترجیحات بدل گئی، ہماری زندگی کی دوڑ بدل گئی، قرآن کا صحیح علم ہم نے حاصل نہیں کیا، خود بھی نہیں پڑھا، اپنے اولاد کو بھی نہیں پڑھایا، اولاد کو بھی وہاں بھیجا جنہوں نے الف انار پہ بکری پہ لگا دیا کہ شروع سے ہی تمہارا کام کھانے پینے کا ہے، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، کھانا پینا الف انار بے بکری۔ جنہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ الف اللہ جو سارے کام بنانے والا ہے۔ یہ صحیح علم تو قرآن بتاتا ہے۔ کامیابی لوگوں نے بتائی، ان لوگوں نے فنون والوں نے بتائی، کامیابی یہ ہے کہ مال مل جائے، کامیابی یہ ہے عالیشان مکان مل جائے، کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں مل جائیں، اور اس کے مقابلے میں قرآن کا صحیح علم ہمیں بتاتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ صحیح علم آج ہم اس سے دور ہو گئے۔ ہم نے اولاد کو نہیں سکھایا بیٹا اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کے نبی کا راضی ہو جانا یہی کامیابی ہے۔ جس شعبے میں جاؤ، جس میدان میں جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، کیونکہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، قرآن صحیح علم بتاتا ہے ہمیں، قرآن اعلان کرتا ہے یہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اپنے بچوں کو یہی ذہن بناؤ، دنیا جو مقدر ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن ہر معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی کوشش ہو، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی اطاعت کی کوشش ہو۔ جہنم سے بچ جانا یہ کامیابی ہے، جنت میں چلے جانا یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ جو دنیا میں چاہے مشکل میں زندگی گزار گیا، بیماری میں گزار گیا، تکلیفوں میں گزار گیا، کھانے کو کچھ نہ ملا، پہننے کو کچھ نہ ملا، سر چھپانے کے لیے چونپڑا کوئی نہیں، چلنے کے لیے سواری کوئی نہیں، لیکن اللہ رسول کو راضی کر گیا، جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، اللہ فرما رہے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، یہ عزت والا ہو گیا۔ تو بھائیو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا، یہ صحیح علم جن کو انہوں نے اپنے سینے میں اتارا، یہی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ دونوں نبی ہیں، کیا کہہ رہے تھے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ قول نقل فرما رہے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر فضل کیا۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ علم کا مل جانا، دین کی سمجھ کا مل جانا۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا، خیر کا، فضل کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیو اس پر فخر ہو، ان کے بچوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سینے میں محفوظ کیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ آج دنیا کی نعمتوں کے مل جانے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ کہیں قرآن حدیث میں دنیا کے ملنے پر خوشی کا کہیں حکم نہیں آیا۔
دنیا کی حکومت مل جائے خوشی منانے کا حکم نہیں آیا، جائیداد مل جائے خوشی منانے کا حکم نہیں آیا، بلکہ اللہ کے نبی نے خوشی کے موقع پر سجدہ ادا کیا ہے۔ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر، اللہ کے نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، جس مکے سے آپ کو نکالا تھا آج تو خوشی کا دن تھا، جشن مناتے، لیکن اللہ کے نبی کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا سر مبارک عاجزی کی وجہ سے اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور آپ فاتح بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ہندہ جس نے اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہے کب شور شرابہ ہوگا، کب دروازے ٹوٹیں گے، لوگوں کی مار پیٹ ہوگی، کیونکہ ان مکے والوں نے تو نکالا تھا انہیں اور ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ آدھی رات گزر گئی، ہندہ سوچنے لگی یہ فاتح قوم جشن نہیں منا رہی، دیکھو تو صحیح کیا کر رہی ہے۔ وہ گھر سے نکلی ہے اور چپتے چپاتے بیت اللہ میں پہنچی ہے، تو کیا دیکھتی ہے کہ فاتح قوم کیا کر رہی ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی بیت اللہ کا گرا پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کا جشن تھا، خوشی تھی کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی خود نماز میں مصروف تھے اور اللہ کا شکر، زبان پر شکر کے الفاظ الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز بعدہ وانہزم الاحزاب وحدہ، احزاب وحدہ، جس نے اکیلے دشمنوں کو شکست دی، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی نے فتح پر یہ خوشی منائی ہے کہ سجدے میں گر گئے تھے، نماز میں مصروف تھے، نبی کے صحابہ نے اس موقع پر یہ خوشی منائی ہے۔ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کب خوشی مناؤ، خوشی کب مناؤ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس کے پاس قرآن آ گیا وہ اللہ فرما رہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ تو اللہ کی رحمت سے ہے، یہ تو اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، کوئی اپنے طور پر اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب انہیں بتا دو یہی وہ چیز ہے جس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کا مل جانا، حافظ بن گیا، اسے خوش ہونا چاہیے، اس کے والدین کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے خوشی منانے کا ایک موقع پر حکم دیا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہیں پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ فرما رہے ہیں یہی چیز ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، یہ ان سب سے بہتر ہے، یہ ان سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ توجہ ادھر رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائیو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو اللہ عطا کر دے تو خوش اس سے ہونا چاہیے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، خوش ان سے ہونا چاہیے جس کا بیٹا عالم دین ہے، اس سے خوش ہونا چاہیے اس کے سینے میں قرآن آیا کہ اللہ نے اسی موقع پر خوشی منانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو بھائیو یہ اللہ کی دولت ہے، اللہ کی جس سے عطا فرما دے، فخر ہونا چاہیے اس پر۔ اور دوسرا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، قرآن کس لیے اللہ نے نازل فرمایا تھا، اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ نے رسولوں کو بھیجا کہ قرآن کی پیروی کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کے 5 حقوق ہیں ہر آدمی کے ذمہ، صرف ان بچوں کے نہیں، قاری صاحب، قاری ایوب صدیقی صاحب کے نہیں ذمہ، بلکہ یہ سب کے ذمہ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا قرآن کا حق ہے، یہاں یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس پر ایمان لایا کہ یہ حق اور سچ ہے۔ ایک زبان سے اقرار کرنا کہ میں ایمان لایا، ایک دل سے تصدیق کرنا، ایک عمل سے تصدیق کرنا کہ عمل قرآن کے مطابق، کیونکہ علماء نے قرآن پر ایمان لانے کو مختلف تفسیروں میں بیان فرمایا ہے۔
بعضوں نے کہا ہے زبان سے اقرار دل سے تصدیق یہ قرآن پر ایمان ہے، بعضوں نے کہا اس کے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا یہ قرآن پر ایمان ہے۔ یہ درجہ تو عالی درجہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو، ناجائز کام کو جس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا اسے ناجائز سمجھنا، اور جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، یہ تو بہت عالی درجہ ہے۔ قرآن پر ایمان لانا سب سے پہلا قرآن کا حق ہے، اور قرآن 3 چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتا ہے، اے لوگو تمہارا رب اللہ ہے، جس کے سوا کوئی الہ کوئی نہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی بنے ہوئے کو بگاڑنے والا، وہ اللہ ہے۔ بیٹیاں دینے والا وہ اللہ ہے، بیٹے دینے والا، بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے اللہ، نہ دے تو بھی اللہ، اور زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، مشکلیں حل کرنے والا اللہ، عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، غم خوشی کا مالک اللہ۔ ایاک نعبد، قرآن پہلا درس دیتا ہے، اے لوگو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں، ایک اللہ ہے جس سے مدد کے لیے پکارا جائے۔ آج جو فساد ہے، آج ہر جگہ پر یہی بول ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چیزیں مہنگی ہو گئی، مہنگائی ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ سے امیدیں چھوڑ دی، مخلوق سے امیدیں باندھ لی۔ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اسی سے امیدیں باندھو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں کی دوڑ لگاؤ؟ گھروں کی نہیں، لوگوں کے ڈیروں کی دوڑ نہ لگاؤ، اللہ کے در پہ آؤ، اللہ کی دوڑ لگاؤ۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندو میں تمہیں مل گیا، تمہیں سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن بتاتا ہے اللہ کو لے لو ساتھ، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ ساتھ نہ ہوئے تو کچھ نہ ملا، اور اللہ فرما رہے میں تمہارے لیے سب چیزوں سے بہتر ہوں۔ تو بھائیو قرآن پر ایمان لانا پہلا حق ہے قرآن کا، اور قرآن سب سے پہلا کام کرتا ہے، اعلان کرتا ہے لوگوں سے امیدیں چھوڑ دو، فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا، یہ ہماری طرح مخلوق ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا قرآن ہمیں دعوت، دوسرا حق ہے قرآن کا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ علماء نے لکھا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کی تلاوت روزانہ کی جائے، روزانہ کی جائے۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات تو فرماتے روزانہ ایک ناظرہ خان جو ناظرہ پڑھے ہوئے 1 سپارے کی روزانہ تلاوت کریں، جو حافظ ہیں وہ کم از کم 3 سپاروں کی روزانہ تلاوت کریں۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سارے مسائل کا حل، کام نہیں بنتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ سارے دن کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ دشمنوں کا خوف ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد علماء نے لکھا ہے سورۃ الفتح 26ویں پارے کی سورۃ فتح جو ظہر کی نماز کے بعد پڑھے گا اللہ دشمن کو مغلوب رکھیں گے، اللہ اسے غالب رکھیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبا 30ویں پارے کی پہلی سورت جو اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ غیب سے بندوبست کر کے اللہ اپنے گھر کا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے، اپنے حبیب کے روزے کی حاضری بھی نصیب فرمائیں گے۔ قبر کے عذاب سے ڈرایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے قبر کے عذاب سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہ کے بخشائے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے عذاب سے جو پناہ چاہتا ہو، بچنا چاہتا ہو، وہ رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئے۔ جب تک اس وقت تک سوئے نہ جب تک سورۃ ملک کی تلاوت نہ کر لے۔ آج کل ہر طرف یہی ہے، اور یہ مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جائے گی کبھی اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔
لوگ کہتے ہیں عمر پہ جادو ہو گیا، کاروبار ٹپ ہو گیا، کچھ کام کرتا ہوں ہوتا نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو قرآن کی آخری 2 سورتیں اللہ کے نبی پر بھی جادو ہوا تھا، جادو ہوا تھا. لبید بن اسم نے کیا تھا اور خواب میں فرشتے نے آ کر بتایا کہ یہ فلانے کنویں میں کھجور کے گاب میں بالوں کا گچھا ہے، اس پر جادو ہوا ہے. تو اللہ کے نبی اگلے دن گئے، کھولنے لگے، اس پہ گرے لگی ہوئی تھی، کھولنے لگے تو نہیں کھل رہی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق سورۃ الناس، یہ 2 سورتیں 11 آیاتیں 11 گرے لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی، ایک آیات پڑھتے گرہ کھلتی گئی، 11 آیاتیں پڑھی، 11 گرے کھل گئے، نبی کی طبیعت درست ہو گئی. پھر اللہ کے نبی نے زندگی کا معمول بنا لیا. آپ رات کو سونے سے پہلے بستر پر جب تشریف لاتے 3 مرتبہ دونوں سورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیتے. اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ شام کے وقت دونوں سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم فرماتے تھے. ہم کہتے ہیں ہماری زندہ باد کے نعرے لگے، خوش ہو جاتے ہیں نا لوگ، جھوٹا نعرہ سن کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں. کسی کے زندہ باد کا نعرہ لگا دو، یہ نعرہ ہی جھوٹا ہے. زندہ باد کا کیا معنی؟ ہمیشہ زندہ رہے. زندہ تو ہمیشہ نبی نہیں رہے تو ہم کون ہیں؟ لوگ نعرے لگا دیتے ہیں فلانے زندہ باد، یہ جھوٹا نعرہ ہے. اور آدمی چاہتا ہے میرے نعرے لگے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو سورۃ رحمان روزانہ پڑھتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. قرآن سارے مسائل کا حل ہے. تو بھائیو قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے. آگے لمبی تفصیل ہے، میں تھوڑا آپ کو بیان کر کے آگے چلتا ہوں، وقت تھوڑا ہے اور بھی جو ہے مہمان تشریف لائے ہیں. تو بھائیو قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تو آج سے یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں آپ سے الگ نہیں ہوں بلکہ آپ سے بھی کم تر کا ہوں، لیکن اللہ نے یہاں بٹھا دیا. تو بھائیو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے. کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اور اپنے گھروں میں جا کر ماؤں بہنوں کو کہیں. پہلے زمانے میں صبح سارے گھر والے اٹھتے تھے اور صبح تلاوت ہوتی تھی، اس کے بعد کوئی کام کاج ہوتے تھے. اب تو اول اٹھتے ہی کوئی نہیں. مسجدوں میں بھی اب تو آوازیں نہیں آتی. پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے صبح مسجد میں اور مسجد سے آوازیں آتی تھی قاعدہ پڑھنے کی، سپارے پڑھنے کی. پھر وہ قاری صاحب سارے بچوں کو لائن میں کھڑا کر کے نماز سکھاتے تھے. اور آج تو بالغ لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب جنازے کی دعا نہیں آتی تھی، باپ کا جنازہ تھا، قل ہو اللہ پڑھ لی، کیا جنازہ ہو گیا ہے؟ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ انہوں نے بچوں کا نہیں، والدین کا، جنہوں نے انہیں قرآن کی طرف نہیں بلایا، قرآن نہیں پڑھایا جنہوں نے، یہ ان کا بھی قصور ہے. کہ باپ مر گیا بیٹا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کتنے دکھ کی بات ہے. تو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، 10 منٹ دیں روزانہ. میں یہ نہیں کہتا کہ 5 سپارے روزانہ پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی سے پوچھا گیا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل عمل وہ ہے جو روزانہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. روزانہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. روزانہ 10 منٹ کی تلاوت کریں، نیت کر لیں فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا عصر یا مغرب یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے میں روزانہ تلاوت کروں گا. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا سپارہ ایک طے کر لیں، کبھی اس میں ناغہ نہ آنے دیں، پھر دیکھنا قرآن کی برکتیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں. شیاطین تبعد عنہ الشیاطین، شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں. واتسع علی اہلہ، وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں خیر زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں شر ختم ہو جاتا ہے. آج گھروں میں تلاوت کوئی نہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے ہیں، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے کہ قرآن کی تلاوت کوئی نہیں. جہاں شیاطین آئیں گے وہاں کو تلاوت، تو وہاں تو رحمت نہیں آئے گی، وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی اس گھر میں شیاطین داخل ہوتے ہیں اور اس گھر سے رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں اور اس گھر میں شر زیادہ ہو جاتا ہے، خیر اس گھر سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے.
تو بھائیو اپنی ماں بہنوں کو بھی کہیں روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور خود بھی اس کی تلاوت کریں۔ اور تیسرا حق قرآن کا، وہ اللہ کے نبی کا علماء نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کا حق ہے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، کیا میسج ہے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ والے، حساس، وہ کفالت والے، وہ پیسے آتے ہیں موبائل پر میسج آتا ہے، ہر ایک آدمی دکھاتا پھر یہ کس چیز کا میسج ہے، یہ کس چیز کا، پڑھنا نہیں آتا پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ کوئی خاص میسج ہوگا، شاید پیسے مل جائے۔ کتنے ایسے ہیں جو دھوکے میں کئی جگہ کہیں اور پیسے بھیج دیے، انہوں نے کہا اتنے پیسے پہ لوڈ کرا لو پھر تمہیں 25,000 ملیں گے، اور وہ بھی اتنے نادان پیسوں کی لالچ میں وہ انہیں کو لوڈ بھیج دیا 300 کا، 500 کا، 1000 کا، تو میسج آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیا آیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن کے ذریعے سے ہمیں میسج، پیغام آیا ہے، کبھی ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ حالانکہ قرآن کا سمجھنا قرآن کا حق ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب قرآن کی سمجھ آئے گی پھر ایک آیت بھی جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ایک سورت بھی جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک سورت، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیونکہ وہ تو عرب تھے، وہ تو قرآن کو سمجھ بھی آتی تھی ان کو، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ قرآن سکھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ذمہ لگائے، چلو اسے قرآن سکھاؤ۔ وہ ان کو سورت زلزال انہوں نے سکھائی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس میں اللہ قرآن قیامت کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو وہ سورت سیکھ کر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کفانی ذرتان، یا رسول اللہ میرے لیے 2 ذرے کافی ہیں، 2 ذرے کافی ہیں۔ لیکن نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے سورت زلزال سیکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اللہ فرما رہے ہیں مثقال کے ذرے کے برابر نیک عمل کیا ہے اسے بھی دیکھ لو گے، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ مثقال کے ذرے کے برابر برا عمل کیا ہے اسے بھی دیکھ لو گے، اس کی بھی سزا ملے گی۔ یا رسول اللہ یہ 2 ذرے مجھے کافی ہیں، آج کے بعد چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام چھوڑوں گا نہیں، ہر نیکی کا کام کروں گا، اور آج کے بعد کوئی برا کام کروں گا نہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی برائی کا کبھی نہیں کروں گا، یہ 2 ذرے مجھے کافی ہیں۔ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کفانی ذرتان، ایک سورت سیکھی ہے اور سمجھ آگے ایک سورت کی۔ اللہ کے نبی صحابہ سے فرما رہے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ تو یہ قرآن سمجھ آئے گا تو پھر ہی ہدایت، اور بغیر سمجھے بھی ثواب اجر ملتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کی کتاب بنایا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق۔ اور قرآن کو کن سے سمجھنا؟ سوشل میڈیا سے جو آج کل چل رہا ہے، قرآن سمجھانے والے وہ لوگ ہیں، جو ناچ گانے والے وہ قرآن سمجھاتے ہیں، الٹا مطلب ان کا لیتے ہیں۔ نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جائیں، مفتیان کرام کے پاس جائیں، جن کے پاس قرآن والا علم ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے بھی 16 چیزوں کی ضرورت ہے، صرف، نحو، منطق وغیرہ، یہ علوم سیکھنے پہلے ضروری ہیں، تب جا کے قرآن کی سمجھ آئے گی۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن والوں کے پاس جائیں، وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ ہے ہارٹ اسپیشلسٹ، دل کا ڈاکٹر ہے، اسے کہو جی میری آنکھ میں تکلیف رہتی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ جی میں تمہیں پاگل ہوں، تو تم پاگل ہو یا میں ہوں؟ میں تو دل کا ڈاکٹر ہوں، تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، آئی اسپیشلسٹ آنکھ والے کے پاس جاؤ۔ اور کوئی آنکھ والے کے پاس جائے، جی میرے گردے میں تکلیف رہتی ہے، یہ پیشاب سے ہی نہیں آتا، گردے کی تکلیف ہے، وہ کہے گا میرے پاس کیا لینا ہے؟ کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، جو گردے دیکھتا ہو اس کے پاس جاؤ۔ تو یہ دنیا میں تو ہم یہ کرتے ہیں، کوئی نہیں
دکاندار سے جا کر یہ مشورہ نہیں کرتا، وہ دکان پہ کھڑا اسے یہ نہیں مشورہ کرتا میں نے فصل لگانی ہے کون سی سپرے دوں، وہ کہتے ہیں نہیں زراعت والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے بھی دنیا والوں کے پاس نہیں، دین والوں علماء کے پاس آنا پڑے گا۔ یہ تو اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، بہت ساروں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن والوں سے، اور جو قرآن کو غیروں سے سمجھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو علماء سے قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور چوتھا حق قرآن کا چوتھا حق قرآن پر عمل ہے، قرآن پر عمل، یہ قرآن کا حق ہے۔ کہ جو قرآن نے حکم دیا اس کو کرنا، جس سے قرآن نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ اللہ نے حکم دیا سچ بولو، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جھوٹ سے منع کیا، زنا سے منع کیا، شراب سے منع کیا، اور لوگوں کے حقوق کھانے سے منع کیا، سود سے منع کیا۔ جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے نماز ادا کرو، کیسے ادا کرنی ہے؟ عملی شکل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ دونوں جہان کے نبی کی زندگی عملی شکل ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے اللہ کے نبی ادا کر کے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو وہ نماز اللہ کے نبی کی عملی زندگی ہے۔ قرآن اجمال ہے، اللہ کے نبی کی زندگی عملی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری فیورٹ شخصیت، ہماری پسندیدہ شخصیت کوئی اور نہیں، آج کا دنیا دار نہیں، آج کا دیندار نہیں، ہماری فیورٹ شخصیت دونوں جہان کے سردار نبی ہیں، جن کی زندگی پسندیدہ ہے، جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں۔ میں بھی عیب دار ہوں انسان ہونے کے ناطے سے، میرے اندر عیب ہیں، ہر انسان میں عیب ہیں، لیکن رب کی قسم دونوں جہان کے سردار نبی واحد و ہستی ہیں، یعنی اللہ نے بے عیب بنایا ہے، سب سے اعلیٰ عرفہ بنایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرا من کل عیب، میرے حبیب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے بے عیب بنایا، جن کا ظاہر بے عیب ہے، جن کا باطن بے عیب ہے، جن کا جسمانی طور پر بے عیب ہے، وہ روحانی طور پر بے عیب ہیں، جن کی زندگی بے عیب ہے، جن کے اخلاق بے عیب ہیں، جو خود بھی بے عیب ہیں، جن کا خاندان بھی بے عیب ہے۔ ہمارے نبی کا خاندان بھی پاک ہے، اللہ کے نبی خود بھی پاک، آپ کا سارا گھرانہ پاک۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انا خیرکم ابا و نفسا، لوگوں میں باپ دادا کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، میں خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، جان کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ۔ کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تیرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھنے لگے اے آدم یہ کون ہے جن کے وسیلے سے، جن کے طفیل تو معافی مانگ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں جنت میں داخل ہونے لگا تو جنت کے دروازے پر بڑا سارا لکھا ہوا میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا ہے اللہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیری نسل میں آنے والے میرے حبیب ہیں، لیکن اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ وہ ہیں جو جان کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ۔ آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا،
اللہ نے فرمایا آدم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو، حق مہر۔ مولوی صاحب نکاح کرتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں حق مہر کتنا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا آدم اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرو۔ کہنے لگے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پر ایک مرتبہ درود پڑھ لو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے۔ وہ کائنات ان کے لیے بنی، جنت ان کے لیے سجائی گئی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، ہمارے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہو جاؤں۔ تو جنت ان کے لیے، یہ کائنات ان کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، میں خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ مجھے اپنے والد کا پتہ ہے، دادا کا نام میں جانتا ہوں، دیکھا نہیں، نام جانتا ہوں، لیکن پردادے کا نام مجھے پتا کوئی نہیں۔ اور ایسی ہی ہے، ہمیں دادے کا نام تو آتا ہے اکثروں کو، پردادا کا شاید کسی کو آتا ہو، اس سے پیچھے جو ہے نسل کا پتہ ہی کوئی نہیں، 5-10 نسلیں پیچھے کہ مسلمان تھے کہ نہیں، لیکن نبی کا خاندان کی کائنات کا رب گارنٹی دیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب میں نے آپ کو، آپ کے سارے خاندان کو، گھرانے کو، آپ کی نسل کو، آپ کی پیڑھی کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ نبی کا پچھلا خاندان سارے بت پرستی سے پاک، توحید پرست تھے، ایک اللہ کو رب مانتے تھے، ایک اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے، ایک اللہ سے حاجتیں پوری کرواتے تھے۔ نبی کا پچھلا خاندان بھی ایسے ہی ہے، اور نبی کا بعد والا خاندان قیامت تک اللہ فرما رہے میں نے آپ کی نسل کو گندگی سے پاک کر دیا، اور سب سے بڑی گندگی وہ شرک کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ اللہ کے نبی کا خاندان قیامت تک وہی نبی کے خاندان کا ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ مانتا ہو۔ وہ نبی کے خاندان کا نہیں ہو سکتا جو کسی اور کو پکارے، جو مخلوق کو پکارے، جو مشکل میں اللہ کو پکارے، جو حاجت روا اللہ کو سمجھے، وہی نبی کے خاندان کا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے خاندان کو میں نے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا۔ تو کون ہے وہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نظار، بن بعد، بن عدنان، بن عود، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عود، بن بود، بن کمبال، بن عبی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابح، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن ابتر، بن عبید، بن الدوار، بن حمدان، بن سمبر، بن یسربی، بن یحزن، بن یلحن، بن عرعوہ، بن عیسی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحس، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن ایرام، بن کیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم علیہ السلام، بن طارح، بن ناحور، بن سروج، بن رو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح علیہ السلام، بن لامک، بن متوشالح، بن اخنون، ادریس علیہ السلام، بن یرد، بن ملحلئیل، بن کینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ نبی ہیں جو جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو بھائیو قرآن کا حق ہے قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن پر عمل کے لیے نبی کی غلامی شرط ہے۔ جو نبی کی غلامی نہیں اپنا سکتا وہ نبی وہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کی زندگی اور قرآن لازم اور ملزوم ہے۔ نبی کی زندگی عملی زندگی ہے، قرآن کی عملی شکل وہ نبی کی زندگی ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا یا ابا سفیان واللہ قد جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ،
اے ابو سفیان اللہ کی قسم میں دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں، میں آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں۔ نبی کے ماننے سے یہ نہیں کہ صرف آخرت بنے گی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو سفیان اللہ کی قسم میں دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں۔ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان لائے ہیں، سارا ایمان والوں کا مجمع، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا یہ مسلمان ہے، اللہ رسول کی ماننے والا ایمان والا، یہ ایمان تو لائے ہیں۔ دوسرا کام عمل صالحہ، من عمل صالحہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت عمل صالحہ کیے۔ عمل صالحہ کون سے ہیں؟ اور آدمی کہتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں، عمل صالحہ وہی ہے جو کام نبی کے طریقے پر ہو، جو نبی کے طریقے پر ہے وہ تو عمل صالحہ ہے۔ اگر نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھیں گے، ابھی ظہر کی نماز ہم نے 1 بجے نماز پڑھی ہے، مولوی صاحب امام صاحب نے پڑھائی ہے نماز، تو اگر کوئی 4 رکعت فرض کے بجائے کوئی 5 رکعت فرض پڑھ لے، 5 رکعت پڑھ لے، مولوی صاحب سے نہیں، کوئی عام آدمی سے مسئلہ پوچھو، یہ میں نے 5 فرض پڑھ لیے، میری نماز ہو گئی، وہ کیا کہے گا؟ میری نماز نہیں ہوئی۔ آپ کہیں جی میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے 5ویں رکعت میں نے سورۃ فاتحہ 20 مرتبہ پڑھی، میں نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی۔ انہیں سارا قرآن بھی پڑھ دو، 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھ دو، نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی نے بتایا ہے 4 فرض پڑھو تو 5 پڑھتا ہے، جب زیادتی کرو گے تو نماز قبول نہیں۔ تو بھائیو جب نماز میں کمی زیادتی کرے، کوئی 3 فرض پڑھ لے، میں نے 3 فرض پڑھ لیے جی، نہیں میں نے جو آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی وہ میں نے تیسری میں پڑھ لی، تسبیحات میں نے 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ رکوع میں 6 مرتبہ پڑھ لی، اور میں نے یہ کر لیا 4 سجدے کے بجائے میں نے 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کر لیے۔ کہیں گے 3 رکعت نماز نہیں ہے، مغرب کی نماز اللہ کے نبی نے فرمائی ہے 3 رکعت ہے، ظہر کی نماز 3 نہیں۔ کمی کرو گے تو بھی عبادت قبول نہیں، زیادتی کرو گے تو بھی عبادت قبول نہیں۔ جب عبادت نبی کے طریقے کے خلاف کرنے سے اللہ کے ہاں عبادت قبول نہیں، تو بھائیو زندگی نبی کے طریقے کے خلاف گزارنے سے زندگی میں چین سکون کیسے آ سکتا ہے؟ زندگی عبادت قبول نہیں تو زندگی میں چین سکون کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے بھائیو آج سے نیت کر کے تو اٹھیں، انشاءاللہ ہر عمل نبی کے طریقے پر کریں گے۔ اللہ کی قسم اللہ اعلان کر رہے ہیں فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ علماء تشریف فرمائے ہیں لام تاکید نون تاکید، یہ 2 تاکیدیں جہاں جمع ہوتی ہیں قرآن میں جمع ہوئی ہیں، حدیث مبارکہ میں علماء نے لکھا ہے یہ قسم کا فائدہ دیتی ہیں، قسم کا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ہمیں قسم ہے اپنے ذات کی کہ ہم دنیا کی زندگی بہترین بنا دیں گے۔ کس پر بنے گی؟ یہ گھی 50 روپے کلو ہوگا تب بنے گی؟ نہیں، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اور یہ پیٹرول اور میں کم ہوگا 160 سے 150 پہ نہیں، 50 روپے پہ آئے گا تب حالات ٹھیک ہوں گے؟ نہیں۔ ڈالر نیچے آئے گا تب حالات ٹھیک ہوں گے؟ نہیں۔ ہماری مجلسوں میں تو آج یہی تذکرے ہیں، کبھی ہم نے اپنی مجلسوں میں یہ تذکرے نہیں کیے کہ زندگی چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کی غلامی سے بنتی۔ صحابہ نے کون سی دوڑ لگائی؟ پیٹ پہ پتھر باندھے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، پیٹ پہ پتھر باندھے تھے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 300 کے مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر آ گیا، لڑنے کا سامان بھی ہے، اور اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے ہم تیار ہیں۔ آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہیں ہم چھلانگ لگا دیں گے، آپ آگ میں کودنے کو کہیں ہم آگ میں کود پڑیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں یا فلانی چیز نہیں ہے یا یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں، جو آپ حکم دیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یا رسول اللہ جب تک ہم میں سے ایک بھی آنکھ چمکتی ہوئی باقی ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ پر جانیں قربان کر دیں گے۔ صحابہ نے ساتھ نہیں چھوڑا، پیٹ پر پتھر باندھے ساتھ نہیں چھوڑا، حالات سخت ہو گئے ساتھ نہیں چھوڑا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، ہجرت کر لی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، پتھر برداشت کیے ساتھ نہیں چھوڑا، اپنوں کی پرائیوں کی گالیاں سنی
برا بلا سنا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر یہ نہیں تو تھا کہ ان کو اللہ نے دنیا میں بھی یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میرے نبی آپ کے سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا ہوں اور ان کے لیے میں نے جنت کا اعلان کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں ان سے راضی ہے مجھ سے راضی. حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ نے جان کو جان نہ سمجھا نبی کی ہتھیلی پہ جان کو رکھ دیا. یا رسول اللہ آپ کی بیعت کرتے ہیں. یہ صرف بیعت نہیں تھی بلکہ علماء نے لکھا ہے صحابہ نے اپنی جان نبی کے ہتھیلی پہ رکھ دی کہ ہماری جان آپ پر قربان ہے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاؤ انہیں خوشخبری سناؤ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. انہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. عرشوں پر اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا پتہ چل رہا ہے صحابہ کی زندگی سے؟ حالات جیسے کیسے ہوں نبی کی زندگی نہ چھوڑو. نبی کی زندگی کو چمٹا لو اپنے سینوں سے. جانے نہ پائے چیزیں مہنگی ہوں پرواہ نہیں, سستی ہوں پرواہ نہیں, پیٹرول مہنگا ہو یا سستا ہو, ڈالر اوپر جائے یا نیچے آئے پرواہ نہیں. ہم نے تو اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ کے نبی کو راضی کر لیں. اللہ کے نبی فرما رہے میں دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں, میں آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں. تو بھائیو آج سے یہ سارا مجمع آج نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی طریقوں والی زندگی گزاریں گے. کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ. کاروبار بھی کریں, کھیتی باڑی بھی کریں, تجارت بھی کریں, ملازمت بھی کریں, لیکن علماء سے پوچھیں یہ طریقہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جو طریقہ ناجائز ہو اسے چھوڑ دو. اللہ کی قسم ہماری پریشانی کی وجہ چیزوں کا مہنگا ہونا نہیں, ڈالر کا اوپر جانا نہیں, پیٹرول گھی کا مہنگا ہونا نہیں. ہماری پریشانی کا حل ایک ہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم نبی کی زندگی چھوڑ بیٹھے ہیں. کلمہ پڑھا ہے نبی کا, طور طریقے غیروں کے ہیں. ہمارے بازاروں سے نبی کے طریقے نکل گئے, ہمارے گھروں سے نبی کے طریقے نکل گئے. غم کا موقع آتا ہے تو نبی کی سنت پہ چھری رکھ دیتے ہیں. خوشی کا موقع آتا ہے تو نبی کی سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں. ملازمت, کھیتی باڑی, تجارت, لین دین کا معاملہ آتا ہے تو نبی کی سنتیں ذبح ہو رہی. گھروں میں ذبح ہو رہی تو نبی کی سنتیں, بازاروں میں سنتیں نبی کی ذبح ہو رہی ہیں. ہم بھی نعرے لگاتے ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. نہیں نہیں, عشق رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ نہ لگاؤ. اپنے 5-6 فٹ کے بدن کو نبی کی غلامی والا بنا دو. اللہ کی قسم اللہ دنیا بھی بنائیں گے, آخرت بھی بنائیں گے. تو آج سے کم از کم نیت تو کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ نبی کی زندگی اپنائیں گے. انشاءاللہ ہر معاملے میں سنت طریقہ دیکھیں. برکتیں ہی برکتیں ہیں. یہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے. مشہور یہی ہے. بعض علماء نے اور مہینے بھی لکھے, ربیع الاول بھی لکھا ہے. بعض نے کہا یہ ایک پکی روایت نہیں کہ 27 کو ہی معراج پر گئے ہیں. بہرحال گئے ہیں, کئی مرتبہ گئے, ہو سکتا ہے اس مہینے میں بھی گئے ہوں. تو اللہ کے نبی برکتیں لے کر آئے تھے. تو برکتیں ہم سمجھتے ہیں وہ جی مولوی صاحب دعا کرو برکت ہو جائے, آپ میری دکان پہ آ کے دعا کرا دیں, یہ بچے بھیج دیں, سپارہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, کوئی برکت ہو جائے. دکاندار نماز نہ پڑھیں, مولوی صاحب جو ہے بچوں کو بھیج دیں یا مولوی صاحب دعا کر لیں, کیا خیال ہے برکت آ جائے گی؟ وہ نماز نہ پڑھے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں برکت ہے, نماز میں رزق کی برکت ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ سچے نبی سردار نبی کا وعدہ ہے. دکاندار نماز نہ پڑھے اور ملازمت کرنے والا نماز نہ پڑھے, کھیتی باڑی والا بیج لگاتے ہوئے, پانی لگاتے ہوئے گانے سنے, نماز نہ پڑھے, ذکر نہ کرے, درود نہ پڑھے, تو برکت آ جائے گی کوئی؟ ایک آدمی جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے اور وہ کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو برکت آ جائے. کبھی برکت نہیں آ سکتی. اور مظفر گڑھ میں ایک باغ والا 80-90 لاکھ کا اس کا آم کا باغ بکتا ہے. کہنے لگے میرا یہ جو ہے آسانی والا کام ہے, 80-90 لاکھ مجھے سال میں مل جاتے ہیں اور مجھے کیا چاہیے, لیکن پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں, میری پریشانی ختم نہیں ہوتی. میں نے جب اس سے پوچھا, میں نے کہا باغ کا سودا کیسے کرتے ہو, باغ بیچتے کس طرح ہو؟ وہ پتا چلا کہ وہ تو شریعت کے خلاف سودے ہو رہے ہیں. میں نے کہا پریشانی کی وجہ یہ ہے, مال تو ہے پھر بھی پریشانی ہے,
70 کروڑ آدمی ایک آدمی کے بینک میں پڑا ہوا تھا، اخبار میں آیا تھا اس نے خودکشی کر لی کہ یہ چیزیں سکون نہیں پہنچاتے۔ نبی کی غلامی میں سکون ہے، چین ہے، سہولت ہے، عزت ہے، کامیابی ہے۔ آج ہم اس پر آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ دکاندار کہتا ہے مہنگائی ہو گئی، جھوٹ نہ بولے تو خرچے پورے نہیں ہوتے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھوٹ بولنے والا ہلاک ہے اور سچ بولنے والے کو نجات ملے گی۔ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آج کے چھوٹے چھوٹے دکانداروں نے سود پہ لین دین کیے ہوئے، چھوٹے بڑے تاجر یا بڑے کارخانوں والے، فیکٹریوں والے، وہ سود پہ پیسے لیتے تھے بینک سے۔ آج ہر آدمی سود پہ پیسے لیے ہوئے ہے، اور وہ کہتا ہے جی برکت نہیں آ رہی اور پریشانی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر اللہ رسول سے جنگ کرنا سود نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہاں سود کا نظام چلے گا، وہ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ وہاں چیزیں سستی نہیں ہوں گی، چاہے جو مرضی حکمران بن جائے، چیزیں سستی نہیں ہوں گی، مہنگی ہوں گی۔ ہاں سود کو چھوڑ دیں، نبی کے طریقے پر سچ بول کر سودا بیچیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، سود کو چھوڑ دیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی قسم اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو بھائیو آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی کے طریقے پر ہر کام کریں گے۔ جو نہیں پتا علماء سے جا کر پوچھیں۔ اور 5واں حق قرآن کا، قرآن کی اشاعت ہے۔ قرآن کی تعلیم کو دنیا میں عام کرنا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، صرف قاری محمد ایوب صدیقی صاحب کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس نبی، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، قرآن کی اشاعت اس کے ذمہ، قرآن کا حق ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف حافظوں کے ذمہ نہیں، علماء کے ذمہ نہیں، ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے۔ ہاں اللہ نے شکلیں مختلف بنا دی ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ نے پڑھنے پڑھانے پہ لگا دیا ہے، کچھ خانقاہی نظام چلانے، کوئی مسجد میں قرآن کی اشاعت کے ذریعے، کوئی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، کوئی تزکیہ نفس کے ذریعے سے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے آسانی کر دی ہے کہ ان مدارس کے ساتھ تعاون کر کے، ان کی خدمت کر کے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 آدمی بننا، 5واں نہ بننا، یا قرآن سیکھنے والا بننا، یا سکھانے والا بننا، یا قرآن والوں سے محبت کرنے والا، یا قرآن والوں کے ساتھ بیٹھنے والا۔ 5واں کون ہے؟ جو قرآن والوں کی مخالفت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن والوں کی مخالفت نہ کرنا، اس لیے کہ جس نے قرآن والوں کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ ہلاک ہوگا نہیں، ہو گیا ہے۔ فقد ہلک فمن وقع فیہ فقد ہلک، جس نے ان کے پیچھے پڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بھائیو اللہ نے آسان راستہ دیا ہے، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے قرآن کی اشاعت کو، قرآن کا حق ہے، قرآن کی اشاعت کریں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ اور جن کے بچے حافظ کوئی نہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ان مدارس والوں کے ساتھ تعاون کر کے، ان کی خدمت کر کے یہ بھی قرآن کی اشاعت کو عام کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے میرے کہنے لگے جی ایک بچے کا، اس وقت میں مصروفیت زیادہ نہیں تھی تو مدرسے میں بھی پڑھاتا تھا، اب تو مصروفیت زیادہ ہو گئی، صبح کہیں شام کہیں دن کہیں رات گئی، تو وہ مدرسے میں جب پڑھاتا تھا ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک بچے کا مدرسے میں کتنا خرچہ ہے؟ تو وہ 2007-8 کی بات ہے، میں نے کہا تقریباً 2-2.5 ہزار روپے ایک بچے کا ماہانہ خرچہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ مجھ سے ہر مہینے یہ پیسے لے لیا کریں اور مدرسے میں یہ خرچ کیا کریں بچوں پر۔ میں نے کہا کس لیے، کیا نیت ہے آپ کی؟ کہنے لگے میرے 2 بچے ہیں، ایک میرا بیٹا ایک میری بیٹی، میری چاہت تھی، خواہش تھی کہ یہ حافظ بنے، لیکن وہ حافظ نہیں بن سکے، اب میں چاہتا ہوں میری وجہ سے کوئی حافظ بن جائے، قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بھائیو اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا پہ تو لوگ خرچ کر کے فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پرانا ہو گیا، یا جو اس نے اللہ کے نام پہ دے دیا آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا۔ باقی تو ورثہ کا مال ہے، وہ آپس میں مرتے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے واقعات ہر علاقے میں، ارب پتی ہیں، بیٹے ارب پتی اور آپس میں لڑ رہے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد آپس میں جائیداد پہ لڑائی، کوئی کمی بھی نہیں ہے۔
لیکن یہ آدمی چھوڑ جاتا ہے تو یہ اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، تو جس نے آگے بھیج دیا وہ خود بھی آگے چلا جاتا ہے، مال بھی آگے کیا ہے، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ پتہ چلے گا۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یحییٰ برمکی ایک خلیفہ گزرے ہیں، وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہر مہینے 1000 درہم بیچتے تھے۔ 1000 درہم کس لیے؟ کہ یہ دین کی محنت میں لگے ہوئے، دین کے کام میں، ان کو معاش کی، دنیا کی فکر نہ ہو، اس لیے 1000 درہم ان کی خدمت میں بیچتے تھے۔ 1000 درہم آج کل 44-45 ہزار کا جو آج کل والا درہم ہے، یہ 44-45 روپے کا ہے، تو اس لحاظ سے 1000 درہم 44-45 ہزار روپے ہو گئے۔ اگر اس زمانے کا وہ جو درہم تھا، چاندی کا سکہ، وہ لے لیا جائے تو یہ 3.5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بڑی رقم بن جاتی۔ وہ ہر مہینے ان کی خدمت میں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ یحییٰ برمکی میری دنیا کا کفیل بنا ہے تو آخرت کا کفیل بنے گا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یحییٰ برمکی کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ پیش آیا؟ اللہ نے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو میرے بندے سفیان کی کفالت کرتا تھا، آج میں تیرا کفیل ہوں، سفیان کی دعا قبول ہے، جا آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ تو بھائیو قرآن والوں پر خرچ کرو، یہ قرآن کی اشاعت ہے، اور ساتھ میں قرآن کی اشاعت عام کرنے کے لیے جیسے علماء، حفاظ کرام، قراء حضرات مدارس والے لگے ہوئے، ایسی باقیوں کے ذمے بھی ہے دین کو دنیا میں عام کرنا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری ہے دین کو دنیا میں عام کرنا۔ یہ تبلیغ کی محنت اسی کی محنت ہے، اللہ کی قسم اس سے آج کے زمانے میں تبلیغ سے زیادہ احسان والا کام کوئی نہیں ہے۔ اپنا مال، اپنی جان، لوگوں کے پتھر کھا کے، یہی تو ختم نبوت کی محنت ہے۔ اپنا مال لگا کر لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، اپنی جان لگا کر لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مظفر گڑھ میں ایک آن ڈیوٹی ڈی سی او صاحب آئے تھے، یہاں تو ڈی سی او صاحب آتے ہیں تو آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں اور اس کے پاؤں نہیں ٹکتے، ادھر ابھی ادھر، وہ گردن میں سلاخ ہوتی ہے، اور وہ آن ڈیوٹی پولیس ڈی سی او صاحب تھے، جماعت میں چل رہے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو سمجھایا ہوا تھا مجھے نام سے پکارنا اور نہ کسی کو بتانا کہ یہ فلاں صاحب ہے۔ یہ تبلیغ نے ایسے بٹھا دیا لوگوں کو، لوگوں کی منتیں کرنا۔ تو بھائیو یہ ہم سب کے ذمے ہے، یہ صرف تبلیغی جماعت والوں کے ذمے نہیں، رائیوڈ والوں کے ذمے نہیں، یہ ہر آدمی کے ذمے ہے دنیا میں دین کو عام کرنا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا احسان عظیم دنیا میں کوئی نہیں، یا کسی آدمی گناہگار کو پکڑ کر نیک راستے پہ لا کھڑا کر دینا، اللہ کی قسم اس سے بڑا احسان عظیم کوئی نہیں۔ لوگوں کی منتیں کرنا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، دنیا کی ان کے پاس کمی کوئی نہیں، والد بڑے زمیندار تھے، بہت بڑے زمیندار، بہت بڑی زمینیں چھوڑ کر گئے ہیں، دنیاوی لحاظ سے جو ہے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے دین سے نوازا، کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، لوگوں کی منتیں کی ہیں۔ ابھی بھی ہم آتے ہوئے رات سے میں سنتے آ رہے تھے، فرمانے لگے جنید جمشید پر 6 سال میں نے محنت کی، اور ایک جگہ کہنے لگے 6 مہینے تک تو میں ان کو صرف سلام کرتا رہا، اور میری نیت یہ تھی کہ یہ گانے چھوڑ کر اللہ رسول کا غلام بن کر زندگی گزارے گئے۔ وہ کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، اس منت سماجت کی وجہ سے۔ برے سے نفرت کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن برے کو اچھائی کا عادی بنانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ نبی تو بروں کو اچھا بناتے تھے۔ تو بھائیوں آپ بھی نیت کریں، آج سے انشاءاللہ تبلیغ میں ضرور وقت لگائیں گے، اور خاص طور پر جن احباب کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، آج سے رائیگڑھ میں جوڑ شروع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوڑ کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ جن احباب کے 4 مہینے لگ چکے ہیں ان کو حضرات نے یاد کیا ہے، اس لیے کہ دین صحبت سے آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ صحابہ نے نبی کی صحبت اپنائی، صحابہ کو اللہ نے دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمارے استاد مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے صحابہ ہدایت کے جو ہے وہ سورج تھے، جدھر جاتے تھے ہدایت عام ہوتی جاتی۔ وہ فرمانے لگے آج کے زمانے میں اگر نبی کے صحبت یافتہ ایک صحابی آ جائے تو پورے بر اعظم کی ہدایت کے لیے ایک صحابی کافی ہوگی۔
کہ صحابہ نے نبی کی صحبت پائی تھی. تو بھائیوں بڑوں کی صحبت سے دین کی سمجھ آتی ہے. تو جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں ان سے تو گزارش ہے کہ وہ جوڑ میں ضرور شرکت فرمائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا، اور آپ بھی نیت ارادہ کر لیں. اور ان کے 4 مہینے لگے خاص طور پر نوجوانوں سے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگی کا رخ بدلیں، اپنی زندگی کا رخ بدلیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم آئے کس لیے ہیں؟ کھا پی کے اور یوں ہی عیش عشرت کرتے ہوئے چلے جانا، اللہ کی قسم پھر موت پر پچھتاوا ہوگا جو کسی کام نہیں آئے گا. آج موقع ہے کہ آج اپنی زندگی کا رخ بدلیں. اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگائیں گے، اور اس مدرسے کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون فرمائے. بچے پڑھتے ہیں، باقی یہ خود اب باقی حضرات ترتیب سے انشاءاللہ آگے پروگرام جاری رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ جامعہ حسینیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آخر میں 2-3 منٹ کے لیے میرے ساتھ محمد وسیم ہے، 2-3 اشعار شان حسین کے بارے میں سنائیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے طرف